الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر صدق اللہ العظیم۔ میرے نہایت محترم واجب القدر بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ماؤں اور بہنوں، اللہ جل شانہ کا جتنا شکر ادا کریں اتنا ہی کم ہے، جس نے مجھے اور آپ کو زندگی کے اندر جمعے کا دن اور جمعے کی حاضری کے لیے اپنے گھر کے اندر آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ ذو الحجہ کا چاند بالکل قریب ہے، 2 دن رہ گئے۔ یہ بڑی فضیلت والے دن ہیں، یہ بڑی برکت والے دن ہیں۔ ان ایام کے اندر کون کون سے اعمال ہیں جو ان ایام میں اندر ہوتے ہیں؟ 2 عبادات ہیں اور اس کے ساتھ خاص ہیں، ایک ہے حج اور دوسری ہے قربانی، تو ان کے ساتھ خاص ہیں۔ کوئی بندہ یہ چاہے کہ میں آج قربانی کر دوں، وہ صدقہ ہوگا، وہ قربانی نہیں ہوگی۔ جو حجاج کرام سفر کے اندر ہیں، جا رہے ہیں، جو پہنچ چکے ہیں، وہ اگر یہ چاہیں کہ آج ہم جائیں اور عرفات کے اندر مزدلفہ میں رات قیام کریں، عرفات پر اندر نماز پڑھ لیں، مسجد نمرہ چلے جائیں، لیکن یہ ان کے لیے آج جو حج وہاں پہ جائیں گے یہ ان کی ایک زیارت ہوگی، وہ حج نہیں کر سکتے، کیونکہ حج ان ایام کے ساتھ خاص ہے، قربانی ان ایام کے ساتھ خاص ہے، جو ایام آگے آ رہے ہیں ان کے ساتھ یہ خاص عمل ہے۔ ذرا غور کیجئے، یہ جو 3 مہینے گزرے ہیں، رمضان المبارک کا مہینہ، شوال کا مہینہ، ذوالقعدہ کا مہینہ، اور جو آنے والا مہینہ ہے اسے ذو الحجہ کا مہینہ کہتے ہیں۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ رمضان المبارک کے روزے رکھ لیے بڑی فضیلت، اور قرآن کی تلاوت کی بڑی فضیلت، زکوٰۃ دی بڑی فضیلت، یہ ساری عبادات ان کی ایک فضیلت اپنی جگہ پہ اس رمضان کے ساتھ خاص ہیں، لیکن الحج اشہر معلومات کہا گیا، شوال اور ذوالقعدہ کو بھی، یہ بھی حج کے مہینے ہیں، کیونکہ پہلے لوگ سفر کرتے تھے پیدل، کوئی اونٹوں کے اوپر سفر ہوتا تھا، 2 2.5 مہینے لوگوں کو لگ جاتے تھے۔ پھر ان مہینوں کے اندر حجاج کرام جانے والے اپنی اپنی تیاری کے اندر ہوتے ہیں، کوئی سیکھنے والے ہوتے ہیں، کوئی اپنے معاملات کو سمیٹ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے حج کے سفر کے لیے جانا ہے۔ یہ تمام عبادات کرنے کے لیے، یہ تمام کوششیں کرنے کے بعد جب انسان قریب پہنچ جاتا ہے ذو الحجہ کے بالکل قریب، جو حجاج کرام وہاں پہ پہنچ چکے ہیں ان کی کیفیت ہی اور ہوتی ہے۔ اللہ ہم سب کو حج کروائے، اپنے گھر کی حاضری بار بار نصیب فرمائے۔ جن لوگوں نے حج کیا ہوا ہے اللہ ان کا قبول فرما لے، جنہوں نے نہیں کیا ہوا اللہ ان کے لیے اپنے غیب کے خزانوں میں سے انتظام فرما دے۔ جو لوگ حجاج ہیں، جب بالکل حج کا مہینہ قریب آتا ہے، دن قریب آتے ہیں، ان کی خوشی دوبالا ہو جاتی ہے کہ 20 دن ہم نے یہاں پہ قیام کیا، 10 دن یہاں پہ قیام ہو گیا مکہ معظمہ کے اندر، اب جو ہے نا ہماری خوشی کی ایک انتہا ہے
جون سا ہمارا مقصد تھا، جس مقصد کے لیے ہم یہاں پہ آئے تھے، وہ دن بالکل قریب ہیں، اور ایک اندر کی کیفیت عجیب و غریب ایک کیفیت ہوئی ہوتی ہے کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں یہ عبادت کے لیے یہاں پہ آیا تھا، حج کے لیے، میں نے اب حج ادا کرنا ہے اور حج کا فریضہ میں نے ادا کرنا ہے۔ ذہنی طور پر انسان تیار ہوتا ہے، پھر جسمانی طور پر انسان اپنے آپ کو تیار کرتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ذوالحجہ کے ساتھ کیا ہیں جی؟ خاص ہیں۔ اور جو آج میں نے بتایا کہ آج کرے گا کہ میں مسجد نمرہ چلا جاؤں، میں جہاں وہاں جا کے وہاں پہ خطبہ سنوں، نماز ظہر اثر کو پڑھوں، نہیں، یہ تو ایک ویسی جو عبادات ہوگی زیارت کی وہ تو انسان کر سکتا ہے، لیکن جو حج کے ساتھ خاص ہیں، اسی وقت یوم عرفات والے دن ظہر اور اثر، مسجد نمرہ میں خطبہ، عرفات کا قیام، مزدلفہ میں رات کا ٹھہرنا، یہ ساری چیزیں ذوالحجہ کے مہینے کے ساتھ خاص ہیں جو شروع ہونے والا ہے۔ تو لہذا جب گھر کے اندر کوئی مہمان آتا ہے تو اس کی ہم تیاری کرتے ہیں، کچھ انتظامات کرتے ہیں، کچھ باتوں کا خیال کرتے ہیں، کچھ مشاورات کرتے ہیں، کچھ لمحہ فکریہ ہمارے لیے یہ ہوتا ہے کہ مہمان آئے اور خوش ہو کر جائے، یہ نہ کہے کہ ہم گھر میں آئے تھے، فلاں نے ہمارا اکرام اچھے طریقے سے نہیں کیا۔ تو اس وجہ سے یہ جو اللہ کی طرف سے جو دن آنے والے ہیں، جو قرآن مجید کی آیت مبارکہ تلاوت کی گئی ہیں، ذرا غور کیجئے۔ 30ویں سپارے کے اندر سورۃ الفجر ہے، اس کی چند آیات تلاوت کی گئی ہیں، اس کے اندر اللہ جل شانہ نے کیا فرمایا، ذرا غور کیجئے۔ والفجر، فجر کی قسم کھا رہے ہیں، ولیال عشر، مجھے 10 راتوں کی قسم ہے۔ بہت سے مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ جو 10 راتوں کا تذکرہ ہے، یہ ذوالحجہ کی 10 راتیں ہیں۔ اب ذرا غور کیجئے، مہمان آئے اور چلا جائے، اس کا اکرام نہ ہو سکے، اس کی ہم خاطر تواضع نہ کر سکیں، تو وہ جا کے چرچے کرتا ہے کہ فلاں کے گھر میں گیا تھا، فلاں کی طرف میں گیا تھا، وہ صاحب حیثیت بھی تھا، وہ یہ کام کر بھی سکتا تھا، وہ سب کچھ کر سکتا تھا، لیکن اسے مجھے ٹائم نہیں دیا۔ وہ اس کی مصروفیت اور تھی، اس کی توجہ اور تھی، اس کی فکر اور تھی، اس کی فکر میری طرف نہیں تھی۔ ارے ہائے بھائیو، ذوالحجہ کے دن آ جائیں، اس مہینے کے اندر ایک جو 10 راتیں 10 بنتے ہیں، 9 راتیں اور 10 دن ہیں۔ ایک رات تو آئے گی نا، عید الاضحیٰ کی رات آئے گی، وہ اس کی فضیلت ایک الگ ہے، اور اس کا ایک ایک روزہ 1 سال کے روزے کے برابر اس کا ثواب۔ تو کیا میں اور آپ ابھی سے تیاری نہ کر لیں؟ 2 دن باقی ہیں، ہم اپنے معاملات کو سمیٹیں نا، جس طرح رمضان آنے سے پہلے ہم اپنے معاملات کو سمیٹ رہے ہوتے ہیں، ایک فکر ہوتی ہے، ایک دل کے اندر شوق ہوتا ہے کہ میں نے رمضان المبارک کے اندر یہ میں نے کام کرنے ہیں، یہ میں نے اعمال کرنے ہیں، میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے، میرا اللہ مجھ سے خوش ہو جائے، میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، میں نے اللہ سے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، میں نے اللہ سے رزق مانگنا ہے، میں نے اللہ سے سب کچھ اس اللہ سے مانگنا ہے۔ ایک دن کے اندر انسان ایک کیفیت بناتا ہے، ایک پروگرام، ایک سسٹم بنا کے انسان چل رہا ہوتا ہے۔ تو یہ جو ذوالحجہ کے جو دن ہیں، مہینہ شروع ہونے والا ہے، میرے اور آپ کے ایک لمحہ فکری ہونا چاہیے کہ مہمان آنے والا ہے، اس سے پہلے ہم نے اپنے معاملات کو سمیٹ لیں۔ ظاہری بات ہے، قربانی بھی کرنی ہے، گھر کے معاملات ہیں، کاروباری معاملات ہیں، یہ سارے معاملات اپنی جگہ پر، لیکن ان دنوں کے اندر جو سب سے زیادہ عبادات کرے گا، اللہ کے ہاں اسے اس کا اجر و ثواب بہت زیادہ ملے گا عام دنوں کی نسبت۔ کیا کرنا چاہیے جی ان دنوں کے اندر؟ قرآن کی تلاوت ہو، ذکر و اذکار ہو، گناہوں سے معافی ہو، درود شریف کی تلاوت ہو، اور اللہ سے مانگا جائے، نماز پنجگانہ کا اہتمام کیا جائے، تکبیر اولیٰ کا اہتمام کیا جائے،
اس خالق اور مالک اور رازق سے مانگا جائے، نفلی روزے اس کا اہتمام کیا جائے، مسجد کے اندر آ جائیں، نماز سے پہلے اگر ٹائم مل جائے تو بیٹھ کر ذکر اللہ، اس زبان سے اللہ کا ذکر جاری ہو۔ کوشش یہ ہو کہ ایک ایک لمحہ، پتہ نہیں اگلے سال مجھے یہ دن ملے نہ ملے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ قربانی کے لیے نہ نکلیں، قربانی لینے کے لیے نہ نکلیں، میں یہ نہیں کہتا کاروبار بند کریں، میں یہ نہیں کہتا کہ اپنے معاملات کو بس سمیٹ دیں، سارے معاملات کریں، لیکن اپنی ایک روٹین بنائیں۔ ہم نے کرنا کیا ہے ان دنوں کے اندر؟ ہم نے ان دنوں کو قیمتی بنانا ہے۔ ہمیں پتہ چلتا ہے نا کہ بھائی ہمارا فائدہ کس چیز کے اندر ہے۔ دنیا میں انسان رہتا ہے نا، اپنے فائدے کے لیے انسان بہت کچھ سوچتا ہے، اور یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ یار آج میں نے سائڈٹون کا چکر لگایا تو دیکھتا ہوں کس مال کے اوپر جناب سیل لگی ہوئی ہے، تو مجھے میسیج بھی آ جائے گا، مجھے سب کچھ معلوم ہو جائے گا، تو میں کیا کروں گا؟ میں اس دن کا میں انتظار کرتا ہوں کہ میں نے یہاں سے میں نے شاپنگ کرنی ہے، میں نے فائدہ حاصل کرنا ہے اپنے فائدے کے لیے۔ ہم دنیا کا فائدہ حاصل کرنے کے لیے دن رات ہم محنت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ کوشش کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اگر ہمیں فائدہ حاصل نہ ہو، کوشش کرنے کے باوجود بھی افسوس ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ دکھ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بھائیو، اگر ان ایام کو ہم نے ضائع کر دیا اور پتہ نہیں اگلے سال یہ ایام ملے نہ ملے، ہے کتنا افسوس ہوگا، کتنی تکلیف ہوگی۔ کس کے ایک ایک دن کی فضیلت، ایک روزے کی فضیلت، تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنے کی فضیلت، زبان سے اللہ کا ذکر جاری ہو اس کی فضیلت، قرآن کی تلاوت ہو اس کی فضیلت، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی جائے اس کی فضیلت، ہر چیز کی فضیلت اللہ جل شانہ نے ان ایام کے اندر رکھی ہے۔ اور دوسرے دنوں کی نسبت ان ایام کے اندر جو عبادات، جو کام کیے جاتے ہیں، ان کا ثواب اور اجر و ثواب بہت زیادہ ہے۔ لہذا جب ثواب زیادہ ہے، مجھے اور آپ کو دنیا کا فائدہ ہم حاصل کرنے کے لیے کوشش تو کرتے ہیں، یار ہم آخرت کا کچھ فائدہ حاصل نہ کر لیں، اس کے لیے کوشش نہ کر لیں۔ پھر کیا ہے، رات چھوٹی ہے تو پھر کیا ہے، ہم اپنا معمول نہ بنا لیں جلدی سونے کا، ہم اپنا معمول نہ بنا لیں سحری کے وقت اٹھنے کا، کہ ہم اپنا معمول نہ بنا لیں تہجد کی نماز پڑھنے کا، کہ ہم اپنا معمول کے اندر کوئی چینجنگ نہ لائیں، اگر نماز میں اخیر پہ پہنچے صفے تکبیر اولیٰ کی کوشش نہ کریں۔ یہ سارے کام ہم کر سکتے ہیں، لیکن ہائے افسوس ہم کمزور ہیں، بھول جاتے ہیں، کیونکہ دنیا کا فائدہ حاصل کرنے کے لیے انسان کتنی کوشش کر رہا ہے۔ تو ان ایام کے اندر انسان جو کام کرے گا اور جو اللہ کے ساتھ جو اعمال کرے گا، اس کا اجر بھی زیادہ، اس کا ثواب بھی زیادہ۔ میں نے بتایا کہ دو عبادات اس مہینے کے ساتھ خاص ہیں، ایک تو اللہ جن کو اپنے گھر میں اللہ نے قبول کیا، حج کے لیے چلے گئے، وہاں پہ حج کریں گے، اور دوسرے یہاں پہ جو عبادات ہوگی وہ کیا ہے جی؟ قربانی۔ قربانی ہم نے کرنی ہے، یہ ان دنوں کے ساتھ خاص عمل ہے جو ہم نے کرنا ہے۔ تو لہٰذا یہ آنے والے دن جو ہیں، ہم یہ سمجھے کہ ہمارے پاس رمضان المبارک میں جیسے اللہ کی رحمتیں برس رہی تھی، ان ایام کے اندر بھی اللہ کی رحمتیں برسیں گی ہمارے اوپر۔ کیا ہم سمیٹیں نا ان رحمتوں کو، ان برکتوں کو ہم سمیٹیں نا، کیا ان سے ہم فائدہ حاصل نہ کریں؟ حضرت فرماتے ہیں کہ فائدہ اسی وقت حاصل ہوتا ہے جب انسان کے اندر یہ فکر پیدا ہوتی ہے آخرت کی، کہ میرے دنیا کے لیے اتنا کچھ کیا، کیا میں آخرت کے لیے کچھ نہ کروں؟ مجھے آخرت کی فکر نہیں۔ انسان دنیا کے اندر جو پیسہ کماتا ہے وہ پیسہ کام نہیں آتا، اور اس پیسے کمانے کے اوپر جتنا گناہ انسان کرتا ہے وہ گناہ ساتھ جاتے ہیں۔ کیا ہم اس کو گناہوں سے اللہ سے معافی نہ مانگے؟ کیا پتہ آخری سانس یہ ہو، کیا پتہ یہ آخری ایام ہو، کیا پتہ یہ جمعہ آخری ہو، تو ہم کیوں نہ اپنے آپ کو ایک سیٹ اپ کے اندر لے کے آئیں، کیوں نہ اپنی ایک ترتیب بنائیں، کیوں نہ اللہ سے مانگیں۔ اللہ خوش ہو کہ میرا بندہ مجھ سے مانگ رہا ہے،
اللہ راضی ہو کہ میرا بندہ مجھ سے مانگ رہا ہے، تو کیا ہم فکر نہ کریں؟ جیسے ہم عام دنوں کی ہمیں فکر ہوتی ہے کہ یار یہ دن آگے، شادی کے دن آگے، فلاں دن آگے، خوشیوں کے دن آگے، ہم نے اس کو اچھی طرح سے گزارنا ہے، ساری ٹینشنیں ہم نے بھلا دینی ہیں، ساری پریشانیاں بھلا کر ہم نے اپنی خوشیوں کو کیا کرنا ہے؟ دوبالا کرنا ہے۔ تو کہ یا اللہ کی طرف سے جو خوشیوں والا مہینہ آ گیا، ذوالحجہ کا مہینہ، اتنا برکت والا مہینہ، ایک ایک دن کی فضیلت، ایک ایک رات کی فضیلت، تو ہم ان ایام کے اندر عبادت کمی کیوں کریں پھر؟ اور سب حضرات کوشش کریں تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنے کی، اللہ کے گھر کے اندر اللہ کے ساتھ وعدہ کریں کہ ہم نے اللہ کے گھر میں بیٹھ کر اللہ کے ساتھ وعدہ کرتے ہیں، ہم نے تکبیر اولیٰ کا اہتمام کرنا ہے، ہم نے اللہ کے گھر کے اندر آ کر اس زبان سے اللہ کا ذکر جاری ہو۔ یار میں کہتا ہوں، ہمارے استاد کہتے ہوتے ہیں اور کچھ نہیں نا تو گناہ بھی نہ کرو، آنکھ کا بھی گناہ نہ ہو، کان کا بھی گناہ نہ ہو، زبان کا بھی گناہ نہ ہو، یہی ایک فکر ہو کہ اللہ راضی ہو جائے، یہی ایک فکر ہو کہ میں نے ان ایام کو اللہ سے مانگنا ہے، خوب مانگنا ہے، میں نے ان ایام کے اندر میں نے اللہ سے راضی کرنا ہے۔ اللہ راضی کیسے ہوگا؟ اللہ کے بتائے حکموں کو پورا کریں گے تو اللہ راضی ہے۔ جن کے ساتھ محبت ہوتی ہے نا، انسان ان کے لیے بہت کچھ کرتا ہے دنیا کے اندر۔ اللہ کے ساتھ محبت ہو اور محبت کا ہم دعویٰ کرتے رہیں اور ہم اعمال ایسے کریں اس سے اللہ ناراض ہو جائے، ہائے افسوس، ہم فائدے کے اندر نہیں، ہم نقصان کے اندر چل رہے ہیں۔ اور پھر حضرات فرماتے ہیں ان ایام کے اندر رات کو پھر انسان کو سوچنا چاہیے یہ ایام مجھے ملے، میں نے آج پہلا دن کیسا گزارا، میں نے کیسا گزارا، کیونکہ اللہ جل شانہ جب کسی چیز کی عظمت ہو، اللہ ویسے بھی قسم نہ اٹھاتے، ہمیں ویسے ہی ہمیں کہتے کہ یہ رات بڑی، یہ 10 دن بڑی فضیلت والے ہیں، ہم ماننے کے لیے تیار ہیں، ہم کلمہ گو ہیں۔ حضرات فرماتے ہیں قسم کھا کر اللہ جل شانہ جن 10 راتوں کی قسم کھاتے ہیں اس کی اللہ عظمت اور حرمت کو اللہ بڑھانا چاہ رہے ہیں۔ جب ہم اپنا مال بیچنے کے لیے ہم کیا کچھ نہیں کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، گاہک کو مطمئن کرنے کے لیے، گاہک پھر بھی مطمئن نہ ہو تو افسوس ہوتا ہے کہ یار میں نے اتنا ڈیل کیا، یہ پھر نہیں میری بات کو اس نے مانا، تو کیا اللہ جل شانہ نے والفجر قسم کھا کر کہا مجھے ان 10 راتوں کی قسم ہے، تو پھر بھی ہائے افسوس ہم اس کی طرف توجہ ہی نہ ہو، ہم مارکیٹوں کے اندر ٹائم ضائع کریں، ہم بازاروں کے اندر ٹائم ضائع کریں، ہم فضولیات کے اندر اپنے آپ کو لگا دیں، ہماری توجہ ہی نہ اس طرف ہو۔ یہ غور کریں کہ یہ لمحہ ہمارے لیے کتنا اہم ترین لمحہ ہے ہمارے لیے، اور کتنے ہمارے عزیز سے ہمارے ساتھ گزشتہ سال ہم ان دنوں میں ہمارے ساتھ تھے، اس سال ہمارے ساتھ نہیں، ذرا غور تو کریں۔ جو ٹائم مل گیا اس کو غنیمت تو سمجھیں یار، تو ابھی 2 دن باقی ہیں، کتنے دن؟ 2 دن، تو اپنے ان دنوں کے اندر اپنے پروگرام بنائیں، گھر میں اپنا پروگرام بنائیں، اپنا شیڈول ایک مقرر کریں، جس طرح انسان رمضان المبارک کے اندر اپنا شیڈول بناتا ہے، انسان جب شیڈول بناتا ہے اللہ برکت ڈال دیتے ہیں۔ انسان کہتا ہے یار سارا دن بہت چھوٹے ہیں، بہت بڑے ہیں، راتیں بہت چھوٹی ہیں، گرمی بہت ہے، کام نہیں ہوتا، ایسے ہیں، رات کو کام کریں گے صبح اٹھیں گے کیسے؟ ہم نے اللہ کے حکم کو پورا نہیں کیا تھا نا، تو 8 بجے مارکیٹیں بند ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی؟ اللہ کا حکم کیا تھا کہ جلدی سو جاؤ، صبح جلدی اٹھو، سیرو فی الارض، میری زمین پہ چلو اور رزق کو تلاش کرو۔ ہم نے اللہ کے حکم کو نہیں مانا، آج ہمارے اوپر 8 بجے کی ڈیوٹی ہمارے اوپر لگ گئی، 8 بج کر رات کو ایک جگہ میں کھڑا تھا، 8:01 ہوا گاڑی آ گئی، ہائے افسوس، گاڑی کے ڈر کی وجہ سے شٹل نیچے کر رہے ہیں، لیکن منادی پکارا حی علی الفلاح، ہماری دکان بند نہ ہوئی، حی علی الصلاح، آ جاؤ نماز کی طرف، ہماری دکان کے شٹل نیچے نہ ہوا۔ ایک 25-30 ہزار کے لیے
گاڑی آنے کے سیرن سننے کی دیر تھی، شٹل ایسے نیچے گئی دکانداروں نے. ہائے افسوس، جب ہم اللہ کے حکموں کو پورا نہیں کریں گے پھر ہمارے اوپر ایسے سخت حالات آئیں گے. ہم اللہ کے حکموں کو پورا کریں گے اور اللہ کو راضی کریں گے، اللہ سے مانگیں گے، انشاءاللہ حالات بدلتے ہوئے دیر نہیں لگے گی. ہم مانگیں تو صحیح اللہ سے، اللہ کو راضی تو کریں، ہماری زبان سے اللہ کا ذکر تو جاری ہو، ہماری زبان سے قرآن کی تلاوت تو ہو، ہم تہجد کے وقت اٹھ کر اللہ سے مانگے تو صحیح. اعلان یہ ہو رہا ہے اللہ کی طرف سے، کیا کوئی ہے مغفرت مانگنے والا؟ کیا کوئی ہے رزق مانگنے والا؟ دنیا کا بادشاہ سویا ہوا ہے لیکن آخرت کا بادشاہ جاگ رہا ہے. الذی لہ ملک السماوات والارض، آسمان و زمین پہ کس کی حکومت؟ اللہ کی حکومت ہے نا. آج اب اپنی اپنی حکومت بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، میری حکومت میری حکومت. قرآن پڑھو، الذی لہ ملک السماوات والارض، آسمان و زمین کا مالک کون؟ اللہ. پھر اللہ کے ساتھ ناراضگی والا معاملہ کیوں کیا ہوا ہے؟ اللہ سے مانگنے میں کیوں دیر کر رہے ہیں؟ اللہ کے ذکر سے کیوں غافل ہیں؟ کیوں نماز سے ہم منہ پھیرے ہوئے ہیں؟ تو لہذا ان ایام کے اندر یہ جو کام کرنے والے ہم وہ کریں. ایک تو نمازوں کا اہتمام ہو پنجگانہ کا، اور ایک اللہ کا ذکر زبان سے جاری ہو، ایک قرآن کی تلاوت ہو، پھر گناہوں سے معافی بھی مانگی جائے، درود شریف کی کثرت سے اللہ سے آپ وسلم پر درود شریف پڑھا جائے. تو جب ہم یہ کام کریں گے تو انشاءاللہ تعالی خیر و برکت والا دن آئیں گے اور ہمیں مزہ آئے گا. ہم کہیں گے جس سے ہم نے رمضان المبارک کے 30 دن گزارے، یہ 10 دن جو ہمارے، جس کی اللہ نے قسم کھا کر کہا والفجر ولیال عشر، ہم نے یہ 10 دنوں کو قیمتی بنا دیا. قیمتی بنانا چاہتے ہو نا؟ کیسے بنیں گے؟ یہ کام کر لو، قیمتی بنیں گے. ایک روایت کے اندر آتا ہے، آخری بات کرتا ہوں، ایک روایت کے اندر آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابہ سے پوچھا کیا تم میں سے کوئی ہے جو احد پہاڑ کے برابر کوئی عمل کرے؟ صحابہ نے کہا ہم میں تو کمزور، کہاں پہ کر سکتے ہیں؟ احد پہاڑ آپ جانتے ہوں گے جو مدینہ کے اندر کے بہت بڑا پہاڑ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے ہر شخص احد پہاڑ کے برابر عمل کر سکتا ہے، اس کو اس کا ثواب ملے گا. کہا کہ جو تم نے 4 کلمات ایسے ہیں جو ان ایام کے اندر پڑھنے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ. ان 4 کلمات کو ان ایام کے اندر پڑھ لو، احد پہاڑ سے زیادہ تمہیں ثواب ملے گا. صحابہ خوش ہو گئے، کیا میں اور آپ خوش نہ ہوں؟ سبحان اللہ. یہ 2 الفاظ ایک روایت کے اندر آتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد میں 2 الفاظ ایسے ہیں، 2 کلمے ایسے ہیں جو زبان کے اندر بڑے ہلکے ہیں لیکن میزان میں بہت بھاری ہیں. اللہ سے مانگنا سبحان اللہ، اللہ خوش ہوتے ہیں، الحمدللہ اللہ خوش ہوتے ہیں. تو کیا ہم ان ایام کے اندر اپنے آپ کو اس طرف نہ لگائیں جہاں پر بھائیو دوستوں بزرگوں ہم نے دوسرے کام کرنے ہیں، قربانی بھی خریدنی ہے، اپنے کاروبار بھی کرنا ہے، دوسرے معاملات بھی ہیں، لیکن ان ایام کو قیمتی بنانا ہے. کہیں یہ نہ ہو یہ ایام گزر جائیں پھر دل کے اندر یہ خیال آ جاوے ہائے افسوس میں سیل لگی تھی میں کچھ حاصل نہیں کر سکا، میں فائدہ نہیں اٹھا سکا. لہٰذا یہ فائدے والے دن آ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قیمتی بنانے کی توفیق عطا فرما دے. جو کچھ کہا گیا مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے.